فلائی جنا کا ایک جہاز جس نے کراچی سے اڑان بھری تھی، اس نے لینڈ کرنا تھا کوئٹہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ جہاز کراچی سے 11:20 پر فلائی کیا تھا، 12:40 پہ اس نے کوئٹہ جب پہنچ کر لینڈ کرنا تھا، لیکن یہ جہاز جا کر لینڈ کرتا ہے 2:06 پر۔ 1 گھنٹہ اور 26 منٹ تک یہ جہاز کہاں پر رہا؟ اس نے لینڈ کیوں نہیں کیا؟ لوگ بچے زاروں قطار رو رہے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کا ولاگ ایک معجزانہ لینڈنگ کے حوالے سے ہے جو کوئٹہ ایئرپورٹ پر ہوئی۔ صرف 11 منٹ کا فیول باقی تھا اور جہاز نے بحفاظت لینڈ کر لیا۔ یہ واقعہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کل 18 مئی کو اسلام آباد سمیت کئی ملک کے شہروں میں شدید آندھی تھی، طوفان تھا، بارش تھی، ہواؤں کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ تو فلائی جنا کا ایک جہاز جس نے کراچی سے اڑان بھری تھی، اس نے لینڈ کرنا تھا کوئٹہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ جب وہ وہاں پر لینڈنگ کے لیے پہنچا تو اتنی شدید ہوا تھی، ہوا کی رفتار تھی کہ اس کو لینڈنگ میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جہاز کراچی سے 11:20 پر فلائی کیا تھا، کوئی تقریباً سوا گھنٹے کا ڈسٹنس ہے۔ 12:40 پہ اس نے کوئٹہ جب پہنچ کر لینڈ کرنا تھا، لیکن یہ جہاز جا کر لینڈ کرتا ہے 2:06 پر۔ 1 گھنٹہ اور 26 منٹ تک یہ جہاز کہاں پر رہا؟ اس نے لینڈ کیوں نہیں کیا؟ مطلب کیا اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا؟ تو معاملہ وہی ہے جناب، تیز ہوائیں تھیں۔ 3 بار اس جہاز نے کوئٹہ کے جو رن وے ہے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، لینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ جہاز لینڈ نہیں کر پایا۔ اب پائلٹ کے پاس بہت ہی کم ٹائم بچا ہوا تھا، کیونکہ اس میں 100 سے زائد مسافر بھی سوار تھے، ان کی حفاظت بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھنا تھی۔ 3 بار لینڈنگ کی کوشش کر چکا تھا، جو کچھ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، کچھ مسافر جو اس میں کچھ ساری سوشل میڈیا پہ بھی اظہار خیال کیا ہے، ان کے مطابق جہاز میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک پینک کی صورتحال تھی۔ لوگ بچے زاروں قطار رو رہے تھے، چیخیں تھیں، ایک وہاں پہ کہہ لیں کہ لوگوں میں ایک خوف و ہراس پایا جاتا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، جس کا آلدو تردید تو کی ہے جو کمشنر کوئٹہ ہے حمزہ شفقات صاحب، انہوں نے کہا جس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، ایک چیز انہوں نے انڈوز کی کہ 3 بار اس نے کوشش کی جہاز نے لینڈ کرنے کی، نہیں ہو پایا۔ 4تھی بار معجزانہ طور پر اس جہاز کو نے بحفاظت لینڈنگ کی۔ ایک چیز جو حمزہ شفقات نے بھی جس کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے بتا دیا کہ 4تھی بار، 3 بار ناکامی کے بعد 4تھی بار معجزانہ طور پر جہاز نے لینڈ کر لیا، پہنچ گیا، اس کے بحفاظت اتر گیا۔ لیکن ایک چیز جو بعد میں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جہاز کے پاس فیول صرف اور صرف 11 منٹ کا باقی تھا۔ 1 گھنٹہ اور 26 منٹ تک جہاز جو فلائی کرتا رہا، جو کوئٹہ ایئرپورٹ کے اطراف میں گھومتا رہا، جس کی کوشش تھی کہ لینڈ کر جائے۔ اگر گاڈ فاربڈ 4تھی بار میں ناکامی ہو جاتی تو شاید یہ پھر جہاز کے بعد دوبارہ موقع نہ ہوتا پلین کے پاس کہ وہ لینڈ کر سکتا۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک پینک کی صورتحال ہے، آلدو انتظامیہ اس کو جو ہے ڈینائی کر رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں پینک کچھ نہیں تھا، لیکن اندر جو لوگ بتا رہے ہیں، لوگ رو بھی رہے تھے، بزرگ کہہ بھی کر رہے تھے، آہو بکا تھی، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے ماضی میں بھی کئی واقعات آپ کو معلوم ہی ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اس میں ایئر بلو ہو، بھوجا ایئر لائن ہو یا PIA کے اپنے جہاز ہو، چند سالوں میں کئی بڑے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستان چھوڑ دیں، دنیا کے کئی ممالک سے، کوریا ہے، جنوبی کوریا ہے، ایون امریکہ ہے، وہاں سے کئی اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں جہاں پر جہاز جو ہے وہ پورے کے پورے ملبے کا ڈھیر بن گیا اور سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ تو یہ ایک جو پیسنجر ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں آتا ہے، اور آج کل کیونکہ کوئٹہ والے جو رستے ہیں وہاں پہ مشکلات ہیں، بائی روڈ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے، تو مجبوراً ان کو بائی ایئر یہ سہولیات ہیں لینی پڑتی ہیں۔ تو اب یہ ایک پینک کی صورتحال تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے جناب ایک فیصلہ کیا کہ جو PIA کی پرواز جو بالکل قریب پہنچ چکی تھی کوئٹہ ایئرپورٹ کے، اس کو واپس کر دیا گیا۔ دیگر جو اس دن کا فلائٹ آپریشن تھا، جو آنے والی پروازیں تھیں، ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ایئر لائن نے باضابطہ طور پہ کچھ نہیں بتایا کہ 1 گھنٹہ 26 منٹ تک ان کا جہاز کہاں رہا، اس طرح کی کوئی اس نے بات جاری نہیں کی، لیکن جو وہاں سے معلومات آ رہی ہیں کہ جہاز نے لینڈ کرنا تھا 12:40 پہ اور وہ 2:06 پر جا کے لینڈ کر، تو 1 گھنٹہ 26 منٹ جو یہ ٹائم ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اب جہاز کے بعد اتنا ہی فیول ہوتا ہے، دیکھیں جتنا اسے ڈسٹنس کر کے آیا تھا وہ اسی 1 گو میں واپس بھی جا سکتا تھا، تو 11 منٹ کا فیول باقی تھا۔ تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب اس پہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، سب وہی بات کریں جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو آپ کی سول ایویشن ہے اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ ماجرا ہوا کیا۔ اب اس میں کیا بتایا جائے؟ دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں ایمرجنسی لینڈنگ کی اکثر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جہاز بالکل رن وے کو ٹچ کرنے لگتا ہے اور پھر دوبارہ وہ ایک دم سے سپیڈ پکڑتا ہے اور ٹیک آف کر جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ابھی خدا کی طرف سے پورا معاملہ ہے، ٹیکنالوجی بھی سم ہاؤ نیچر کے آگے، قدرت کے آگے اس طرح کے معاملات میں بے بس ہو جاتی ہے، لیکن اللہ میں کی مہربانی ہے کہ اس میں جو مسافر سوار تھے وہ بحفاظت لینڈ کر گئے، اور لیکن ایک ان کے لیے سم ہاؤ ایک میموری بن گئی اور ایک فیئر بن گیا جہاز کا سفر۔ تھینک یو سو مچ۔